السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم اعتق رقبتی من النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم ثم میں دیکھیں میں مشدد آگے غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ثم انتم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آگی. تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو اظہار کی فیملی میں سے نہ ہو، اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور نہ ہی کوئی ایسا ورڈ ہو جو کہ ادغام کی فیملی میں سے ہو، یا را، میم، لام، واو، نون، اور نہ ہی اقلاب ہو، بلکہ ان سب کے علاوہ ہو تو وہاں پر اخفا ہوگا. چھپا کے پڑھیں گے. تم ہاؤلائی. تم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد ہا آ گیا. تو ہم نے میم ساکن کے قواعد کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے. تم ہا کو دیکھیں کھڑی زبر آ گئی. کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. حروف مدہ کے بعد یعنی کہ کھڑی زبر کے بعد حمزہ آ گئی ہے آگے دوسرے، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے. اور آگے لا میں دیکھیں مد متصل ہو رہا ہے، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے. ہا اولائی تقتلون. تقتلون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. تقتلون انفسکم. انفسکم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ گئی، یہاں پر اخفا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، چھپا کے پڑھیں گے. انفسکم. کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے، اظہار شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. انفسکم وتخرجون. تخرجون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. وتخرجون فریقا منکم. فری میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. فریقم تنوین آ گئی، تنوین کے بعد دیکھیں میم آ گیا. تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو یرملون میں سے ہو، یا را، میم، لام، واو، نون میں، تو وہاں ہم ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے. ادغام کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لام اور را میں بغیر غنے کے، باقی یا واو، میم، نون میں غنے کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ ملا رہے ہیں غنے کے ساتھ. فریقم منکم. منکم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا جو کہ اخفا کی فیملی میں سے ہے، چھپا کے پڑھیں گے. فریقم منکم. کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، پہلی میم کو دوسری میں ملا دیں گے. فریقم منکم من دیارہم تظاہرون. توا میں دیکھیں ذا کے اوپر کھڑی زبر آ گئی. رو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم. علیہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا، اخفاء شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے. علیہم بالاثم والعدوان. عدوان میں دیکھیں
واو اور الف اور پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے آگی ہے تو ہم اپنے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور سانس بھی لے دیں گے. والعدوان پڑھیں گے. یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ والعدوان. وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا یرملون میں سے، ملائیں گے باغنا ملائیں گے. وَإِن یا میں جھٹکا کیوں دیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی حمزہ ساکن آئے گی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یا تو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. یا تو کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آگی اظہار شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. یا تو کم اسارا کھڑی زبر آگی ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تفادوہم تفا میں دیکھیں فا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. دو میں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. تفادوہم واہوا. ہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گئی ہے اظہار شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے. تفادوہم واہوا محرم علیکم. محرم میں دیکھیں تنوین آ گئی تنوین کے بعد عین آ گیا جو کہ اظہار کے خاندان میں سے ہے لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے. محرم علیکم اخراجہم. علیکم میں میم ساکن کے بعد حمزہ آگی اظہار شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے. علیکم اخراجہم. اخرا میں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے آیت بھی وقف کی علامت بھی آ گئی ہے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اگر خود ہی ساکن ہے تو صرف اپنی آواز بند کر لیں گے روک لیں گے. علیکم اخراجہم. افاتؤمنون. افاتؤ میں دیکھیں حمزہ ساکن آگی جھٹکا دے کے پڑھیں گے. افاتؤمنون. افاتؤمنون میں دیکھیں واو پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. افاتؤمنون ببعض الکتاب. کتاب کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر آگی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ببعض الکتاب وتکفرون. فرو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. وتکفرون ببعض. جیم آ گیا وقفے جائز. یہاں پہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے سانس بھی توڑ دیں گے اپنا. آگے پڑھتے ہیں. فما الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. فما جزاء. جزا میں دیکھیں الف مدہ اور حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گئی ہے مد متصل 2 الف کے برابر لمبا کریں گے. فما جزاء من یفعل. من یفعل میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا یرملون میں سے باغنہ ادغام کریں گے. من یفعل ذالک منکم. ذالک منکم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا اخفا کریں گے چھپا کے پڑھیں گے. منکم میم ساکن کے بعد آگے دیکھیں حمزہ آ گئی ہے اظہار شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے. منکم الا. الا میں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. الا خزیون فی الحیات الدنیا. خزیون میں دیکھیں تنوین اور تنوین کے بعد آگے جو ہے وہ فا آ گیا ہے اخفا کی فیملی میں سے اخفا کے خاندان میں سے ہم یہاں پہ چھپائیں گے. خزیون فی الحیات الدنیا. آگے دیکھیں کہ جیم آ گیا ٹھہرنا بہتر ہوگا اپنا سانس بھی توڑ دیں گے اور الف ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے خالی الف ہے تو صرف سانس توڑ دیں گے یہاں پہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. یا کے اوپر کھڑی زبر آگی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قیامت یردون. یردون. یہاں پہ دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یردون الی اشد العذاب. عذاب میں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے آگے تو آ گیا ہے ٹھہرنا بہتر ہوگا جائز ہوگا اپنا سانس بھی توڑ دیں گے. الی اشد العذاب.
وما اللہ لفظ اللہ کلام پر، وما اللہ بغافل، غا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، بغافل تنوین آ گئی، تنوین کے بعد عین اظہار کے خاندان میں سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغافل عما، الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، عما تعملون، تعملون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آگے آیت بھی مکمل ہو گئی ہے، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے، آخری حرف کو ساکن بھی کر دیں گے۔ اب اس پوری آیت کی قرات پڑھ لیتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر جو تم سب ہو، یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، تقتلون قتل کرتے، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں میں سے۔ اب اس آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانہ میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور اگر اپنی قوم میں سے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں وہ لوگ پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور حزرج تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، اوس اور حزرج مشرکوں کے قبیلے تھے، اور جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے تھے۔ بنو قریظہ جو ہیں وہ اوس قبیلے کے خلیف تھے، مددگار تھے۔ بنی نذیر جو ہیں وہ حزرج قبیلے کے خلیف اور مددگار تھے، اور ہر ایک قبیلہ اپنے خلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو اور اپنے حلیف کے ساتھ مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی قید میں ہو تو اسے ہم رہا بھی کروا لیں گے اور اسے مال دے کے چھڑوا بھی لیتے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو معاوضہ دے کر اس کو چھڑوا دیتے۔ حالانکہ یہ وہی شخص تھا جو اگر لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں بالکل بھی دریغ نہ کرتے، کیونکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے وہ یہودیوں کے آپس میں جو ہیں وہ اختلافات تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، ان کی آپس میں بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھی۔
اور ساتھ میں اوس اور حزرج مشرکوں کے 2 قبیلے ملے ہوئے تھے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں۔ اس پر ان سے یہ کہا گیا تو پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہمارا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی شرم آتی ہے کہ ہمارے خلیف ذلیل ہوں گے۔ جو انہوں نے بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اوس اور خزرج کو حلیف بنایا ہوا تھا نا، مشرکوں کو حلیف بنایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں شرم آتی ہے کہ ہمارے خلیف ذلیل ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل نہ کیا اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنوں کی ہی خون ریزی کی ہے اور اپنوں کو ہی ان کی بستیوں سے نکالا ہے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا ہوا تھا، تو یہ کیا دو رنگی بات ہے؟ کیا تم یہ اپنا عقیدہ جو ہے لیے بیٹھے ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جلا وطن کرنے میں بالکل دریغ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے ہو؟ جن باتوں کا تم سے عہد لیا گیا ہے ان باتوں میں سے کچھ کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا، یہ عہد شکنی اور حرام کام میں مرتکب ہونے کے برابر ہے، جس کے بارے میں اسی آیت میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ایک دوسرے کو کی مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی پر، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، اپنوں کو جلا وطن کرنا تم پر حرام کیا گیا تھا، افتؤمنون، تو کیا تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور تم انکار کر دیتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء، پس اس کی سزا ہے، اس کا بدلہ ہے، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ الا مگر خزی، رسوائی ہے، خزی رسوائی ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا خزی کا، خا زا یا ہے، یعنی کہ اصل اس کی جو جڑ ہے، اصل جو لفظ ہے خا زا یا، انتہائی رسوا کن بات، انتہائی ذلیل اور خوار ہونے والا، کہ قیامت والے دن جو کفار کو عذاب دیا جائے گا وہ انتہائی رسوا کن ہوگا۔ کفار کی کیٹیگری میں یہودی بھی آ جاتے ہیں اور عیسائی بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہے، تو انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، لہٰذا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی کیسے ہوئی کہ بنی قریظہ جو ہیں وہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ انہوں نے مشرک قبیلوں کی طرفداری کی اور اپنے دین کو بھی نہ بچایا، جس کی وجہ سے دیکھے کہ انہیں کس قسم کی ذلت اور رسوائی کا سامنا پڑا کہ انہیں دنیا میں ہی انہیں سزا مل گئی کہ 3 ہجری میں بنو قریظہ سارے کے سارے مارے گئے اور بنی نذیر جو ہے اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتے ہیں، اور دنیاوی سزا کے ساتھ ساتھ خزیٌ فی الحیات الدنیا، دنیاوی رسوائی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، کہ انہیں دھکیلا جائے گا سخت ترین آگ کے عذاب کی طرف، یردون پھیر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا انہیں سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ، بے خبر نہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔
بنی اسرائیل کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم دنیا میں کام کرتے ہو اور تمہاری نافرمانیوں کے لیے شدید وعید بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں۔ نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ قیامت تک تمام لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر وہ تمہیں شدید عذاب دے گا۔ اور یوں ہی جو بندے نیک کام کرتے ہیں اور انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں